1947 میں برطانوی راج کے تحلیل کے بعد دو نئے خود مختار ملکوں کا قیام عمل میں آیا۔ بھارت ایک ہندو اکثریتی اور پاکستان کا قیام ایک مسلم اکثریت کی آبادی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ آزادی کے فوراً بعد پاکستان اور بھارت نے سفارتی تعلقات قائم کیے، لیکن تشدد کی تقسیم اور متعدد علاقائی تنازعات نے دونوں ممالک کے تعلقات کو نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ان تنازعات کے باعث دونوں ممالک نے 3 بڑی جنگیں بھی لڑی۔ دو طرفہ تنازعات کے حل کے لیے شملہ سربراہی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، لیکن 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ایک بار پھر پاک بھارت تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں ایک بار پھر پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے لاہور سربراہی اجلاس بلایا گیا، جس میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے شرکت کی۔ اس مذاکراتی عمل میں کارگل اور سر کریک کے تنازعات پر مذاکرات ہوئے۔ 1998 اور 1999 میں کارگل جنگ اور ایٹمی تجربوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کی بحالی کے لیے اقدامات کیے گئے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں کرکٹ ڈپلومیسی کا سہارا لے کر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں مذاکرات کے مختلف ادوار میں مسئلہ کشمیر سمیت کئی اہم تنازعات پر کافی حد تک پیش رفت ہوئی۔ 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد پاک بھارت تعلقات ایک دفعہ پھر کشیدہ ہو گئے اور دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ 2003 میں جب کشیدگی میں کمی آئی تو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا اور دہلی لاہور بس سروس کا بھی آغاز ہوا۔ 2007 میں سمجھوتہ ایکسپریس میں ہونے والے بم دھماکوں نے ایک بار پھر پاک بھارت تعلقات کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کر دیا۔ 2008 میں ممبئی حملوں کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری امن مذاکرات کو ایک اور دھچکا لگا۔ پرویز مشرف کی کرکٹ ڈپلومیسی کے بعد صدر آصف علی زرداری نے زیارت ڈپلومیسی کا سہارا لیا اور رواں ماہ 8 اپریل کو اجمیر شریف کی زیارت کے لیے بھارت روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی طرف سے دیے جانے والے ظہرانے میں بھی شرکت کی۔ دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تمام امور پر بات چیت ہوئی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور بھارت نہ صرف پاکستان کو براہ راست سرمایہ کاری کی اجازت دینے پر تیار ہو گیا، بلکہ واگا بارڈر پر انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ بھی قائم کر دی گئی۔ اگرچہ دونوں ممالک کی طرف سے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ایسی کئی اقدامات کیے گئے ہیں، مگر پائیدار امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف باہمی تنازعات کو دور کیا جائے، بلکہ بال ٹاکرے جیسے انتہا پسندی سوچ کو بھی کچلنا ہوگا۔ سجاد مشوانی، نیوز 5، اسلام آباد۔